آخری پہر ہے اور آخری پہر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اس رحمت کے سائے میں ہم اور آپ اب تک تشریف رکھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کی یہ حاضری اور شرکت کو دیکھ کر یہ کہنے پر دل مجبور ہو رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام کیا بات ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. خدا کی قسم مسلمانوں، ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھو، دلوں کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں، ہمارے سینے کی تختیوں پہ ہمارے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، کندہ ہوا ہے اور زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. ورنہ تو رات کے اس پہر میں اور بارش کے موسم میں کون ہے جو کسی کے لیے بیٹھتا ہو؟ کون ہے جو کسی کے لیے بیٹھتا ہو؟ آپ ایسے موسم میں اپنے کسی دوست کو پکار کر دیکھیں گے تو آپ کا دوست آپ کو داغ مفارقت دے دے گا. اپنی اہلیہ کو، شریک حیات کو اگر پکاریں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی کہے گی شوہر نامدار پتہ نہیں یہ کون سا وقت ہے، ابھی سونے کا وقت ہے، سو جائیے، جو بھی کام ہو صبح پکارنا میں جواب دوں گی. لیکن اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں نہ اپنے دوست کی محبت میں، نہ اپنے گھر والوں کی محبت میں، نہ اپنے رشتہ دار کی محبت میں، بلکہ اگر آج چکن ماٹی کی سرزمین پر یہ کوئی چور مسلمان بیٹھے ہیں تو صرف اپنے نبی کے نام پر بیٹھے، اپنے نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے بیٹھے. آج کی یہ محفل جسے علی وقار عبد السبحان صاحب زیدہ مجدہ کے گھر والوں نے ان کے استقبال کے لیے، ان کے رشتہ داروں نے سجایا ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. رب کے حضور دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. آپ حضرات نے اس وقت دستار بندی کا پرکیف منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دستار بندی دیکھ رہے ہیں. یہ محض دستار بندی نہیں تھی، بلکہ ایک بندے خدا کو اس کے عالم ہونے کی سند دی جا رہی تھی. آپ گواہ بن رہے تھے. مسلمانوں، قیامت کے بارے میں آپ نے اپنے امام صاحب علامہ ہارون رشید قبلہ کی زبانی سنا کہ پروردگار علماء کو وہ وقار عطا فرمائے گا جس کے لیے چاہیں گے اللہ کے حضور وہ شفاعت کریں گے، پروردگار ان کی شفاعت قبول فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پروردگار جب اپنے بندوں کو علیحدہ فرمائے گا، حساب و کتاب ہوگا تو ایک جماعت کو علیحدہ فرمائے گا، اور جس جماعت کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اس جماعت کو علیحدہ کیوں کر کیا جا رہا ہے، انہیں الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے پروردگار کیا ان کا حساب نہیں ہونا، کیا ان کا کتاب نہیں ہونا؟ پروردگار فرمائے گا اے میرے فرشتوں تمہیں پتا ہے یہ کون بندے ہیں؟ فرشتے کہیں گے، عرض کریں گے اے پروردگار یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہیں دنیا میں تو نے علم عطا فرمایا تھا، جنہیں دنیا میں تو نے علم عطا فرمایا تھا. پروردگار ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں ہم نے دنیا میں انہیں اسی لیے علم دیا تھا تاکہ قیامت کے دن بغیر حساب کے میں انہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دوں اور انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں. اے فرشتوں انہیں الگ کر کے جنت میں داخل کر دو. جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو لوگ اس وقت نگاہیں تکیں گے، پہچاننے کی کوشش کریں گے یہ کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ پہچان لیں گے یہ فلاں صاحب ہے،
یہ فلاں بستی میں مولانا صاحب فلاں موقع پر آئے تھے تو میں نے ان کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. جب بندے کو یاد آئے گا فوراً مولانا کے دامن کو پکڑ لے گا. وہ مولانا کہے گا آپ نے میرا دامن کیوں پکڑا؟ وہ کہے گا بھول گئے فلاں موقع پر آپ آئے تھے, میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا, اے مولانا اس پانی کا مجھے بدلہ دو. وہ مولانا کہیں گے کیا مطلب؟ تو وہ کہے گا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں پروردگار آپ کی طرح مجھے بھی بخش دے. وہ مولانا دعا کریں گے پروردگار اس مولانا کی دعا قبول فرما کر اسے اس کے ساتھ جنت میں لے جانے کا اللہ تعالیٰ اسے بھی موقع عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت غلام نبی آزاد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت مجھ سے پیشتر غالباً آپ نے سماعت کی ہے, لیکن میں نے بھی اسی سے متعلق ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسے پڑھ کر خود کو محسوس و مشرف کیا ہے. کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ایک مرتبہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کر لیں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ والحکم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یوں کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ بے شک پروردگار تم میں جو ایمان لائے والذین اوتوا العلم اور تم میں جن لوگوں کو پروردگار نے علم عطا فرمایا ہے درجات پروردگار تمہارے ایمان والے اور تمہارے علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ الذین آمنوا منکم بے شک پروردگار تمہارے ایمان والوں کے اور تم میں جو علم عطا کیے گئے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے, انہیں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, جنہیں علم کی روشنی عطا فرمائی ہے, اور جو عام مومنین ہیں ان دونوں کے درمیان, چونکہ یہاں ایمان والوں کے بھی درجات اللہ بلند فرما رہا ہے اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بھی بلند فرما رہا ہے, تو ایسی صورت میں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک عام مومن اور ایک علم والا مومن دونوں کے درجات کو اللہ جب بلند فرما رہا ہے تو گویا دونوں کے درجات برابر ہوں, ایسا معلوم ہو رہا ہے. ظاہری آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پروردگار ایمان والوں کے بھی درجات کو بلند فرما رہا ہے اور ایمان والوں میں جن کو پروردگار نے علم عطا فرمایا ہے اور والذین اوتوا العلم کے ذریعے خطاب فرمایا ہے ان کے بھی درجات کو بلند فرما رہا ہے. ظاہری آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مومنین اور وہ مومن جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے درجات کو دونوں کو عطا فرمائے ہیں, دونوں کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے, لیکن عام مومن اور ایک عالم کے درجات کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 700 درجوں کے ان دونوں کے درمیان فرق ہے, ایک عام مومن کے درجے میں اور ایک عالم کے درجے میں, اور ہر ایک درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری اللہ تبارک و تعالی نے. ایک عام مومن اور ایک
عالم بندے کے درمیان 700 درجات کے فرق ہیں، اور ان 700 میں سے ہر ایک درجے کے درمیان 500 سال کی سفر کی جو مسافت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، اتنی دوری اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم حاصل کریں گے تو 700 درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دے گا۔ اور کیوں نہ فرمائے کہ علم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب فرما دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہے؟ لازم معنی یہ ہے اے پیغمبر آپ فرما دو کہ جنہیں علم دیا گیا اور جنہیں علم نہ دیا گیا یہ دونوں ہرگز قیامت تک برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جنہیں علم دیا گیا اور جنہیں علم نہیں دیا گیا یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے میں آسان کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کتا تو دیکھا ہوگا، آپ نے کتا دیکھا ہوگا، آپ کی بستی میں پھرتا ہوگا، لیکن ایک کتا وہ بھی ہے جو کتا انڈین آرمی کے خدمت میں رہا کرتا ہے، جو کتا حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کو دیا جاتا ہے، آرمی کو دیا جاتا ہے۔ کتا دونوں ہی ہے، کتا دونوں ہی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اس کتے میں اور اس کتے میں فرق کیوں کہ یہ کتا بستیوں میں پھر رہا ہے اور اس کتے کے کھانے کے لیے ہماری حکومت انتظام کر رہی ہے؟ کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کتے کو کچھ سکھایا نہیں گیا ہے، اس کتے کو کچھ پڑھایا نہیں گیا ہے، اس کتے کو کچھ بتایا نہیں گیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے آرمی کو جو کتا دیا گیا ہے اسے سکھایا بھی گیا ہے، اسے پڑھایا بھی گیا ہے، اسے بتایا بھی گیا ہے، وہ سوکھ کر بتا دیتا ہے مجرم کون ہے اور پاک و صاف کون ہے۔ لہذا اسی علم کے بنا پر یہ کتا گلیوں میں پھرتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور اس کتے کو علم دیا گیا ہے تو اس کے کھانے کے لیے حکومت انتظام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہذا علم ہی تو ہے جس نے ان دونوں کو ممتاز کر دیا۔ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، علماء کی جماعت یہاں موجود ہے، آپ سے میں عرض کروں کہ کتا ایک شکاری ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کتے کو شکار کرنا سکھا دیا گیا ہو، اگر اسے بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی شکاری جانور کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ شکار کر کے لائے، اور اس نے اپنا پنجہ لگایا لیکن وہ جانور دم توڑ گیا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب ایسے کتے کا اگر وہ پنجہ لگایا اور وہ شکاری جانور مر بھی گیا ہو تو گوشت شکاری کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی بستی کا کوئی کتا کسی حلال جانور پر حملہ کرے اور وہ جانور مر جائے تو علماء سے پوچھے اب وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتے کو سکھایا نہیں گیا ہے، اور شکاری کتے کو اس کے شکار کرنے والے نے سکھا کر بھیجا ہے کہ میرے لیے شکار کر کے لانا۔ جب سکھا دیا جاتا ہے تو سکھانے کی وجہ سے اس کا شکار کیا ہوا جانور اگرچہ مر جائے کھانا حلال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کتے کو سکھا دیا جائے تو اتنا مقام بلند ہو گیا تو حضرت انسان جب دنیاوی علوم نہ سیکھے بلکہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، تفسیر سیکھے، فقہ سیکھے، علوم قرآن حاصل کرے تو اس
کا مقام و مرتبہ کوئی کیوں کر بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ضرور سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنے ہیں نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے چوٹی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ چوٹی اپنے بلوں سے نکل کر رزق تلاش کر رہی ہے، حضرت سلیمان تشریف لا رہے ہیں، لاہو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، جاہو جلال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا، قالت نملۃ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس چوٹی کے قول کو نقل فرماتا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ قول ایک چوٹی کا ہے۔ چوٹی کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ چوٹی نے چوٹیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے مکان میں بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہارے اوپر آ جائے، تمہیں روند ڈالے، تمہیں ختم کر ڈالے، تمہیں مار دے۔ اس چوٹی کو بھی معلوم ہے کہ سلیمان اللہ کے نبی ہے، جان بوجھ کر کسی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس لیے کہیں چوٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انجانے میں تمہیں روند نہ دے، مار نہ دے، اس لیے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چوٹی کو پتا چلا سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، چوٹی نے کہا لا یحطمنکم سلیمان۔ حضرت سلیمان نے اس چوٹی کی اس گفتگو کو سماعت کر لی، حضرت سلیمان کے کانوں نے اس کی اس گفتگو کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ کے نبی سلیمان اس چوٹی کے اس بات پر مسکرا اٹھے، مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس چوٹی کو جب یہ معلوم ہوا سلیمان آ رہے ہیں، اس کے اس علم کے بنا پر پروردگار نے اس چوٹی کو قیامت تک کی پیدا ہونے والی چوٹیوں کا سردار بنا دیا، ملکہ بنا دیا، ان چوٹی کا اسے حکمران بنا دیا۔ صرف یہ چوٹی کے جاننے سے کہ حضرت سلیمان تشریف لا رہے ہیں، پروردگار نے اس کے اس علم کی وجہ سے اس چوٹی کو قیامت تک کے پیدا ہونے والی چوٹیوں کا اللہ نے ملکہ بنا دیا۔ اور اس چوٹی کے اس ادا کے بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام، جہاں جس کلام میں اللہ نے اپنے انبیاء کے نام کو ذکر فرمایا ہے اور انبیاء کے ناموں سے موسوم سورتوں کے نام کو رکھا ہے، اللہ نے ایک سورہ نمل، سورہ چوٹی کے نام پر قرآن مجید میں اتار رکھا ہے۔ چوٹی کے نام پر قرآن میں سورہ نمل اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کیوں عطا فرمایا ہے؟ صرف اس کے علم کے بنا پر۔ اور اللہ نے تو پہلے ہی انسان کو تمام مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اشرف و اعلیٰ بنایا ہے۔ جب غیر اشرف مخلوق کسی چیز کا علم حاصل کر لے، خواہ وہ کتا ہو خواہ وہ چوٹی ہو، تو وقت کا تاجدار بنتا ہے۔ تو جو حضرت انسان جسے اللہ نے پہلے ہی اشرف المخلوقات کا لقب طے کر عطا فرمایا ہے، وہ اگر علم حاصل کر لے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، مفتی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کتنا بڑا تو بالا مقام عطا فرمائے گا۔
مسلک اعلی حضرت اور رسم دستار فضیلت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ میرے بندے آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سجدہ کا حکم ہوا تھا یا نہیں؟ ہوا تھا۔ اور تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، اسے بھی حکم ہوا تھا، اور وہ فرشتہ نہیں ہے، اسے بھی حکم ہوا تھا کہ تم سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو چاہیے تھا کہ آدم فرشتوں کے سجدہ کرتے، لیکن یہاں الٹا ہوا، نور نے مٹی کو سجدہ کیا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ مٹی نور کے سامنے جھکے، لیکن یہاں نور مٹی کی طرف جھک رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی قرآن مجید اٹھا کر دیکھا؟ یہاں بھی وجہ وہی ہے جس علم کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پروردگار نے آدم کو کچھ نام سکھائے، اسماء کے علم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آدم کو کچھ نام سکھا دیے، علم عطا فرما دیے، اور اس کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم ان سب کے نام جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لا۔ قالوا لا سبحانک الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے پروردگار، ہمیں ان چیزوں کا نام معلوم نہیں، تو پاک ہے، تو نے جتنی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں ہم صرف اتنی ہی چیزیں جانتے ہیں، اس کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ پروردگار نے فرمایا، اے آدم، کیا تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ ان چیزوں کے اسماء کو جانتے ہو؟ ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ ان چیزوں کا علم تمہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے پہلے ہی آدم کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ حضرت آدم پکار اٹھے، فلما انباہم، اب بیچ کی آیت چھوڑ کر آگے جو محل استشہاد ہے اسے پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار نے پوچھا، آدم کہتے ہیں فلما انباہم، قرآن میں آیا پروردگار فرماتا ہے کہ آدم نے، انباء کا فاعل آدم ہے، کہ آدم نے ان چیزوں کی خبر پروردگار کے سامنے پیش کر دی۔ جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، جب آدم نے اپنے علم کا اظہار کر دیا، جب آدم نے ان چیزوں سے باخبر ہونے کی سند رب کو دکھا دی، تو پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، دیکھو میں نے اپنے نبی، اپنے خلیفہ آدم کو علم دیا ہے، تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ملا ہے، اس لیے تم لوگ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم، تو تمام فرشتوں نے آدم کے حضور اپنے گردنوں کو جھکایا اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آئے۔ فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت انسان کی جو اللہ تبارک و تعالی نے عزت و عظمت رکھی ہے، ان کے لیے رفعت و بلندی رکھی ہے، تو صرف اور صرف علم کے بنا پر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا،
لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو کیا وہ یتیم نہیں ہے؟ بتائیے بھائی، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے، جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اسے تو شریعت میں اور ہمارے یہاں دیہات ہو یا گاؤں ہو، شہر ہو، قصبہ ہو، قریہ ہو، ہر جگہ ہمارے عرف میں اسے ہی تو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیا حضرت؟ عرف عام میں اسے ہی یتیم کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ علماء نے عرض کیا کہ اے امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اب تک تو ہم نے سنا تھا یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اتنے بڑے امام ہو کر کہ یتیم وہ نہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، تو آپ بھی بیان فرمائے یتیم کسے کہا جائے، محتاج کسے کہا جائے، فقیر کسے کہا جائے، غریب کسے کہا جائے، ضرورت مند کسے کہا جائے، محتاج کسے کہا جائے؟ تو اپنے دوسرے مصرے میں ارشاد فرماتے ہیں بل یتیم یطلب العلم والحسب، بلکہ یتیم تو وہ ہے جسے علم دین سے روک دیا گیا، جسے علم دین حاصل نہیں کیا، اور جسے علم دین حاصل نہیں کیا گویا وہی حقیقی معنی میں یتیم ہے۔ باپ تو ہے لیکن علم نہیں ہے، اس لیے ایسا شخص یتیم ہے۔ بے شک بے شک۔ الیتیم الذی یتیم العلم والحسب، یتیم وہ ہے جسے علم کی دولت سے مزین و مرصع نہیں کیا گیا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہے یتیم بنائے چاہے علم والا بنا دے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے ہیں، آج آپ کی بستی میں حضرت العلام وبالفضل اولانا مولانا عبد السبحان رضا مرکزی صاحب آج دستار لے کر کافی دنوں پہلے تشریف لائے، لیکن اس دستار کی جو ہے روح کیف منظر کو، پرکیف منظر کو بہت سے لوگ نہیں دیکھ سکے تھے، اس لیے انہیں دکھانے کے لیے آج کی یہ محفل بھی سجا دی گئی۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، کچھ لوگ سوچیں گے کہ مولانا کی کتنی عمر ہوگی، 25 سال، 26 سال، 27 سال؟ ارے کل تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا، کل تو ہمارے سامنے بغیر کپڑے کے پھرتا تھا۔ دستار لے لیا تو کیا ہو گیا؟ مولانا بن گیا تو کیا ہو گیا؟ کل بھی وہ عبد السبحان تھا، آج بھی عبد السبحان ہے۔ کل بھی فلاں صاحب کا بیٹا تھا، آج بھی انہی کا بیٹا ہے۔ کل فلاں صاحب کا بھائی تھا، آج بھی ان کا بھائی ہے۔ کل میرا بھتیجا تھا، آج بھی میرا بھتیجا ہے۔ کل میرا پوتا تھا، آج بھی میرا پوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا؟ کچھ تیر تو انہوں نے نہیں مارا، رشتہ بدل جاتا تو ہم عزت کرتے، رشتہ بدل جاتا تو ہم تعظیم کرتے، رشتہ بدل جاتا تو ہم ان کی توقیر کرتے۔ لیکن کل بھی بھتیجا تھا، آج بھی بھتیجا ہے، اور کل بھی بھتیجا ہی رہنے والا ہے، تو ہم ان کی عزت کیوں کریں؟ وہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہم ان کے چچا ہیں، وہ ہمارا پوتا ہے، ہم ان کے دادا ہیں، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم ان کے باپ ہیں، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم ان کے بڑے بھائی ہیں۔ کل وہ ہماری عزت کرتا تھا، آج بھی اسے ہی ہماری عزت کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا خیال کسی کے ذہن میں ہے تو وہ ترک کر دے، اس لیے کہ کل تک وہ اگرچہ آپ کی بستی کا ایک فرد تھا، لیکن جس دن بریلی شریف کے جامعۃ الرضا کے گراؤنڈ میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، اس دن سے کہ عبد السبحان نہ رہ گئے بلکہ اللہ کے نبی کے وارث عالم دین علماء ربانیین میں شامل
حاصل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان ان کا اللہ۔ مقام و مرتبہ بدل چکا ہے، اس لیے کہ عزت و عظمت کسی کے عمر سے بڑھتی یا بنتی یا گھٹتی نہیں ہے، بلکہ علم کے بنا پر عزتیں ملتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں اپنے پاس انہیں بٹھایا کرتے تھے، تو اکابر صحابہ کو لگتا یہ چھوٹا بچہ ہے، ان کی عمر کے بچے تو ہمارے بھی ہیں، تو آپ امیر المومنین ہو کر اس بچے کو اپنے قریب کیوں بٹھایا کرتے ہیں؟ اگر بٹھاتے ہیں تو دوسرے بچوں کو بھی بٹھایا کریں۔ عبداللہ ابن عباس اس وقت 11-13 سال کی عمر میں تھے، چھوٹے تھے، اور امیر المومنین خلیفۃ الوقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کو الٹان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جلال اور وہ اللہ نے عمر کو عطا فرمائے۔ عمر اپنے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے ہیں، چھوٹے ہیں، اکابر صحابہ معمر صحابہ بزرگ صحابہ اعتراض کرتے ہیں، عمر آپ اس بچے کو اپنے قربت میں کیوں جگہ دیتے ہیں، اس بچے کو اپنے سامنے کیوں بٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا جواب آج نہیں بلکہ کسی اور دن میں تمہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے موقع دیکھا، پھر کسی دن جب موقع بنا حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ میرے سامنے آ جاؤ۔ آنے کے بعد دوسرے صحابہ کو بھی عمر نے بلایا اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس آیت کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کچھ صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں، کچھ صحابہ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ عمر اس آیت میں اس سورہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، لہذا عمر اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے تو ہم مسکرا کر اس خوشخبری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے برخلاف جب حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا بیٹا اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بجائے اس کے کہ ان کی طرح مسکرا کر خوشخبری کا اظہار و اعلان کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس غمزدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اہل محفل پریشان، قبیلہ خاطر تخیل باندھ رہے ہیں، جن کو جو سمجھ میں آ رہا ہے سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو بظاہر آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد اور ان کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رونے کیوں لگے، غمگین کیوں ہو گئے، غمزدہ کیوں ہو گئے، پریشان کیوں ہو گئے، پیچ و تاب کیوں کھانے لگے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے عمر اس آیت میں اللہ رب العزت فتح نصرت کی بات فرما رہا ہے، اور فرما کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو جس فتح کے لیے، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اے محبوب وہ کام مکمل ہو گیا ہے، نبی تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور جب نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ کسی کی جب ذمہ داری پوری ہو جاتی، کام پورا ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے تقریر کے لیے بلایا ہے، میری تقریر ختم ہو جائے گی تو کل صبح آپ کے یہاں رہوں گا؟ نہیں رہوں گا، کام پورا ہو گیا، اب اپنی جگہ کو جانا ہوگا۔ اے نبی آپ کو بھیجنے کا مقصود، آپ کو بھیجنے کا مطلوب آپ کے رب کا پورا ہو گیا۔ اے نبی اب آپ کو اپنے رب کے پاس آنا ہوگا۔ اے عمر اس آیت میں اللہ نبی کی موت کی، نبی کے انتقال کی، نبی کے فوت کی خبر دے رہا ہے۔ عمر نے فرمایا اور صحابہ سنو، جہاں تمہاری عام عقلیں نہیں پہنچ سکتی، عبداللہ ابن عباس اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے انہیں وہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ علم عطا فرمائی ہے جو تمہاری عقل سے تجاوز کرتی ہے۔ اس بنا پر تمہارے بیٹوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھا تھا عبداللہ ابن عباس
قریب بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کی وجہ سے ماشاءاللہ، صرف علم کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انسان کی عزت و عظمت کو بڑھایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر نے اپنے قریب اگر جگہ عطا فرمائی تو صرف علم کے بنا پر جگہ عطا فرمائی۔ تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا عبدالسبحان کل ہمارا بھتیجا تھا، دستار لے کر بھی بھتیجا ہے، کل تک وہ ہماری عزت کرتا تھا، تعظیم و توقیر کرتا تھا، تو اب بھی اسی کو کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی تھی، جب تک دستار نہ باندھی گئی تھی ضرور آپ کا بھتیجا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا، لیکن اب دستار باندھی گئی ہے، عالم بن چکے ہیں، فاضل بن چکے ہیں، اگرچہ رشتے میں بھتیجے ہو، بیٹے ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عالم دین ہے، ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرنا پوری بستی والوں پر واجب اور ضروری ہو گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی عزت و عظمت کرنے کی، ان کی توقیر تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ان کی عزت کریں گے تو وہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، وہ عبدالسبحان صاحب ہیں، اس لیے تو نہیں کریں گے، بلکہ ان کے سینے میں جو قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے اساتذہ نے اپنے سینے کے علوم کو ان کے سینے میں منتقل فرما کر خدمت کے لیے آپ کی بستی میں، علاقے میں بھیجا ہے۔ آپ اس علم کی عزت کریں گے، خدا کی قسم مسلمانوں، جب کوئی بندہ مومن علم کے بنا پر کسی عالم کی عزت کرتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم میرا ایمان یہ کہتا ہے آپ ان کی عزت کرو گے، ان کے علم کی عزت کرو گے، ان کے تقوی کی عزت کرو گے، خدا علم تو نہیں بن سکے، پروردگار ان کی تعظیم کے وسیلے سے آپ کے خاندان میں عالم دین پیدا فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے علم کی عزت کے بنا پر آپ کے خاندان میں اللہ عالم پیدا فرما دے گا۔ اس لیے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوئی بھی عالم ہو، اگر وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو ہمیں ان کی عزت اور تعظیم کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا شفیع انور صاحب کی طرف سے اشارہ بھی ہو چکا ہے، اور تقریباً 3 دنوں سے مسلسل پروگرام کی مصروفیات ہے، لہٰذا میری بھی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ زیادہ دیر بولا جائے، لیکن آپ کی سماعت کو دیکھ کر جی کر رہا ہے کہ ان غریب و نادار اور پریشان حال باپوں کو ایک پیغام دے دوں جس سے ان کی غربت اگر ان کے بچوں کو پڑھانے کے درمیان حائل ہو رہی ہے تو اس واقعہ کے بعد ان کی غربت اور ان کے بچوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ دیوار منہدم ہوتی ہوئی نظر آئے، وہ دیوار ٹوٹتی ہوئی نظر آئے۔ اگر حضور آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ایک واقعہ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب قبلہ، ہارون رشید صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے ایک فقہ حنفی کے بہت قابل اور بڑے شیخ امام گزرے ہیں۔ ان کے تعلق سے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امام ابو یوسف کے والد کا انتقال ان کے بچپنے میں ہو گیا، ان کے والد داغ مفارقت دے گئے، داغ یتیمی چھوڑ گئے۔ آج ہم اور آپ تو موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے؟
मजदूरी करके पढ़ा सकते हैं, कम से कम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने अहले सुन्नत के फिक़े हनफी के उस काबिल बुजुर्ग और बुजुर्ग हस्ती और शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं कि जिनकी फिक़ह में इतनी, जिनको इस कदर अहमियत दी जाती है कि बाज़ औक़ात इमाम आज़म के कौल को छोड़कर इमाम अबू यूसुफ के फतवे पर अमल किया जाता है। उस इमाम की बात कर रहा हूं। बचपने में वालिद दागे मुबारकत देकर चले गए, घर में खाने का इंतजाम करने वाला कोई नहीं था उनके सिवा। माँ ने सोचा कि अगर इन्हें पढ़ाई लिखाई की तरफ रखा जाए तो फिर हमारे घर एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे इमाम अबू यूसुफ को एक धोबी की खिदमत में दे दिया। उस धोबी के पास इमाम अबू यूसुफ खिदमत करते और खिदमत करके कुछ लाते तो उसी से माँ बेटे खाया करते थे। एक दिन इमाम आज़म के हल्के को इमाम अबू यूसुफ ने देखा तो आपकी खिदमत में आ गए, बैठ गए। इमाम आज़म दर्स फरमा रहे थे, दर्स में शामिल हो गए। बड़ा अच्छा लगा। एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे। अब जब भी धोबी की तरफ जा रहे हैं, इमाम अबू यूसुफ उनकी खिदमत में बैठ जाते हैं, इमाम आज़म के पास इल्म हासिल करने लगते हैं। धोबी ने शिकायत की कि अम्मी जान, आपका बेटा जो पहले काम में आता था अब वो कोताही कर रहा है, सुस्ती कर रहा है, हर दिन नहीं आ रहा है, गफलत बरत रहा है। आप उनकी क्लास ले लें, आप उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हर दिन आते। अल्लाह अकबर। माँ थी, पूछी, पता करने के बाद जब पता चला कि ये इमाम आज़म की खिदमत में बैठ जाते हैं तो माँ फौरन इमाम आज़म की खिदमत में पहुंचती है और मना कर देती है कि हुजूर, मेरे शौहर ने मुझे दागे मुबारकत दे दिया है, यही एक मेरी औलाद है और ये कुछ कमा कर लाते हैं तो उससे हम दोनों खाते, हमारे खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, लेकिन जब हमारा बच्चा आपके पास बैठता है तो उस दिन हमें खाना नसीब नहीं होता। हुजूर, आप इन्हें अपने पास ना बिठाए। इमाम आज़म की खिदमत से लेकर चली गई, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरा, फिर इमाम अबू यूसुफ इमाम आज़म के पास आने लगे, इसलिए कि इमाम अबू यूसुफ ने इमाम आज़म के इल्म को देखा था तो उनके दिल में भी इल्म को हासिल करने का शौक पैदा हो गया था। आकर बैठते हैं, उनकी माँ आती है, मुख्तसरन सुने, आने के बाद अर्ज करती है, हुजूर, हमने आपसे पहले भी कहा था, आपने मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दिया है, आपकी वजह से मेरा बेटा काम में नहीं जा पाता, इसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते। हुजूर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ गरीब का ख्याल रखे। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म ने फरमाया कि ऐ नेकबख्त खुशबख्त औरत, अपने बेटे को इल्म हासिल करने दे, अपने बेटे को इल्म हासिल करने दे। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा ये बेटा बादामों का और देसी घी का हलवा और बेशकीमत मेवे खाता हुआ नजर आएगा। तेरा ये बेटा देसी घी का हलवा, बादामों का हलवा और बेशकीमत मेवा खाएगा। इमाम आज़म ने जैसे ही ये फरमाया, फौरन इमाम अबू यूसुफ की वालिदा जलाल में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है, गज़बनाक हो जाती है, नाराज हो जाती है। इमाम आज़म कहते हैं कि ऐ औरत, हमने तो तुम्हें अच्छी बात कही, लेकिन तुम नाराज क्यों होती हो, तुम खुश क्यों नहीं होती, गज़बनाक क्यों होती हो। तो वो माँ कहती है इमाम अबू यूसुफ की कि आपको मैं वक्त का इमाम समझती हूँ, वक्त का ताजदार समझती हूँ, इतने लोग आपके हल्के इरादत में बैठते हैं, सब लोग आपसे इल्म दीन हासिल करते हैं, लेकिन आपको हया नहीं आती, मुझ गरीब का आप मजाक बनाते हैं, मुझ गरीब से आप ठट्टा करते हैं, मुझ गरीब का आप मस्खरा बनाते हैं, मुझ गरीब से आप मजाक कर रहे हैं। इमाम आज़म ने फरमाया, बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहती हो। तो इमाम अबू यूसुफ की माँ ने कहा, क्या इमाम आज़म, हम गरीब हैं, मुफलिस और नादार है, हमें बादामों का और देसी घी का हलवा कैसे नसीब हो सकता है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। जमाने ने देखा इमाम अबू यूसुफ
جب علم حاصل کیے تو ایک دن ایسا آیا کہ صرف مفتی نہ بنے بلکہ مفتی سے بھی آگے قاضی شریعت بنے، اور جب قاضی بنے تو وقت کے بادشاہ نے آپ کو اپنی خدمت میں بلا کر دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ دیا۔ طیبہ میں ابو یوسف پکار اٹھتے کہ میرا مرشد، میرا امام صرف امام نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست تھا۔ اگر میری ماں ہوتی تو دیکھ لیتی کہ علم حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بدولت امام ابو یوسف کو غربت کے باوجود قاضی شرع بنا دیا۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کو بلا کر آپ کے لیے کھانے کا انتظام، دیسی گھی اور باداموں کے حلوے کا انتظام فرمایا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اے امام ابو یوسف تناول فرما لیجئے کہ اس قدر حلوے ہر دن مجھ جیسے کے لیے پکانا ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ جس حلوے کو ہر دن آسانی کے ساتھ نہیں بنا سکتا، اگر آپ کا بچہ عالم بنے گا تو وہ حلوہ دسترخوان پر آپ کے بچوں کے انتظار میں لگا ہوا نظر آئے گا۔ وقت بہت کم ہے اور واقعات بہت ہے، اگر بیان کیا جائے تو پوری رات درکار ہے، لیکن علم کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک تم میں علم والوں اور ایمان والوں کے درجات کو پروردگار بلند فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی عالم دین ضرور بناؤ، اور اگر کوئی دوسرے کا بچہ بستی میں عالم بن کر آئے تو اپنے لیے ذریعہ نجات بنے، اس لیے ان کی تعظیم ضرور کیا کرو، اس لیے کہ بچہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ باپ کے لیے اور خاندان کے لیے مثل صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ان سے جتنے لوگ پڑھیں گے، ان کے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے، ان کے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے، ہر ایک کے پڑھنے کا ثواب برابر برابر کر کے ان کو جس نے پڑھایا ہے ان سب کو عطا کیا جائے گا۔ آج اگر یہ عالم بنے تو ایسا نہیں صرف ان کے پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا، بلکہ ان کے استاذ کو بھی ملے گا، اور ان کے استاذ کے استاذ، استاذ کے استاذ، استاذ کے استاذ، جتنے دور آپ جانا چاہو چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، غفار ہے کہ پروردگار ہر ایک کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ رب کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس محفل کی برکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مستفیض و مستنیر عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے گھر والوں کو میری طرف سے اخیر میں ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔